ہے. مجھے سونے چاندی جواہرات جتنی قیمتی چیزیں پتھر کی طرح لگتی ہیں. میری اس میں کوئی رغبت نہیں ہے. مجھے ان کو کوئی لینے کی یا ان کی چاش کرنے کی یا ان کو پسند کرنے کا کوئی میرے دل میں جذبہ نہیں آ. ہاں میں جب نگاہیں اٹھاتا ہوں یا رسول اللہ تو عرش پر جنت کو دیکھتا ہوں, جنت والوں کی گفتگو سنتا ہوں کہ وہ آپس میں مبارکباد دیتے ہیں. اور جب میں ادھر پلٹتا ہوں تو میں دوزخ کو دیکھتا ہوں تو دوزخی ایک دوسرے پر لان دین کرتے ہیں کہ میں تیری وجہ سے دوزخ میں پھنسا, کہ نہ میں تیری صحبت اختیار کرتا نہ میں یہاں پہنچتا. یا رسول اللہ یہ ہے میری صبح اور میری یہ شام. سرکار نے فرمایا اے حارث تو حقیقتاً ایمان والا ہے. یہ ہے کامل ایمان والے. ایسے کئی لوگ آپ دیکھتے ہوں گے اور جتنے اولیاء کرام یہ ہے کامل ایمان والے. میرے دوست بزرگ اب جو اصل نسل ایمان ہے اس کو سمجھیں. نسل ایمان سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی مومن کا, کسی بھی مسلمان کا وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا. تو شرابی ہو بجیر بھی ہو تو اس کا ایمان نہیں جاتا. مثلا علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ چوری کر رہا ہے تو وہ چوری کرتے ہوئے اس کا یہ ذہن میں نہیں ہوگا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا, کہ میں کلمے سے نعوذ باللہ منکر ہو گیا. وہ تو اپنا کام کر رہا ہے, اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی, اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی. اسی لیے حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوگا, رائے برابر بھی ایمان ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. اپنے سارے اعمال افعالوں کو بھگتا کر وہ جنت میں ضرور جائے گا. جہنم میں بھی ظاہر ہے جو جہنمی عمل کے ہوں گے میرے دوستوں, قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت کریمہ اس کا ثبوت میں کہ کیسے ہم کہیں کہ کوئی کتنا زانی ہو, کتنے گناہ کرتا اور وہ ایمان والا ہو. میرے دوستوں اس کا ایمان نہیں جاتا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. کیا فرما ایمان والوں سے کہ ایمان والوں توبہ کرو, خالص توبہ کرو. بتاؤ ارشاد فرمان کس کو دیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو. وہ کیوں کیا جا رہا؟ توبہ گناہ کیا ہوگا تو توبہ خالص کریں گے نا. اس کا مقصد ہے گناہ کرنے والا اگر توبہ خالص کر لے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہے اور وہ ایمان والا ہے. اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, ان کو ارشاد کر رہا ہے کہ تم ایمان والے تو ہو, لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ ایسے ذرہ برابر بھی کسی کے پاس رائے برابر بھی ایمان کی رہی اس کے پاس مقدار تو اللہ رب العالمین اس کو جنت بہشت میں جگہ عطا فرمائے گا. جیسے ایمان کی بے شمار شاخیں ہیں. کئی علماء کرام محدثین نے 360 شاخیں بتائی ہیں, کسی نے 60 بتائی ہیں. 300 مراد یہ ہے کہ حقوق العباد حقوق اللہ. کسی کے دل میں ایمان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ راہ کے اندر ایک پتھر دیکھیں اور آپ یہ سوچیں کوئی میرا مسلمان بھائی اس سے ٹکرا کے گر نہ جائے, آپ ہٹا کے سائڈ پہ رکھ دیں, یہ بھی تمہارے دل میں ایک ایمان ہے. آپ نے سوچا میرا بھائی کو بیمار پڑا میں اس سے عیادت کرنے جاؤں, باقی دوسرے کام آپ کے دوسرے عمل, آپ بھلے چور ہوں بھلے آپ ڈاکو لٹیرے ہوں, اپنا ایک آپ کا عمل ہے, لیکن آپ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں کسی مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر. آپ نے کہا نہیں میرا مومن بھائی بیمار ہے میں جاؤں. تو سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں 3 دفعہ فرمایا, حیرت ہے آپ کو, مجھے بھی حیرت ہے حدیث سن کے, کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ واللہ واللہ, قسم ہے پروردگار کی, قسم ہے میرے رب کی, قسم ہے میرے رب کی, وہ ایمان والا نہیں, وہ ایمان والا نہیں, وہ ایمان والا نہیں. کون؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی. کیا حدیث ہے, کہاں باتیں بتائیے, کہاں پڑوس, کہاں رشتہ دار, کہاں عزیز, اپنے پڑوس کو تکلیف دینے والا. سرکار فرماتے ہیں قسم کا کہ قطار حدیث پاک میں بے شمار حدیث پاک ہیں, یہ حدیثیں بے شمار حدیثوں میں کہ سرکار نے پڑوسی کو حقوق میں فرماتے ہیں. اسی حدیث کو ایک اور جگہ کوٹ فرمایا کہ کسی مسلمان نے اپنے کسی مسلمان کو اپنی زبان, اپنے ہاتھ, اپنی آنکھ, ایک جسم کے کسی حصے سے بھی تکلیف پہنچائی, مثلا غیبت کر لی اس کی, مثلا اس کی برائی دوسرے دوست میں جا کے کر لی, تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ بھی ایمان والا نہیں. میرے دوستوں یہ حقوق العباد تو بہت بڑی چیز ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کے حبیب بخش دیں گے ہمیں, ہے نا, کبھی سوچتے ہیں اللہ کے حبیب شفاعت دیں گے تو ہماری وہاں شفاعت ہو جائے گی. بے شک ہوگی, اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے. یہ وحی کی شریف کی حدیث ہے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے امت کے لیے تو اللہ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا محبوب میں اپنی حقوق بھی معاف کر دوں گا تیری امتی سے, چل, لیکن بندے کے حقوق یعنی تیری امت کا تیری امت کے ساتھ جو حق ہوگا وہ میں معاف نہیں کروں گا. اور سرکار نے پھر قبول کر لیا. اور پھر سرکار کی بے شمار حدیث ہیں
بے شمار فرما رہے ہیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو کسی کا حق نہ مارنا. کل قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے، ایک شخص نے کسی کی چوری کر لی بکری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے گا، وہ اب وہ بکری جو چوری کی کندھے پہ اٹھایا ہوا آئے گا، یا رسول اللہ میری شفاعت کر دو. سرکار فرمائیں گے یہ تو نے چرائی بکری اور میری حدیثیں تو نے نہیں پڑھی، میں نے دنیا میں تجھے کہا تھا کہ چوری بہت بڑا گناہ ہے، تو نے میرے کہنے کو بھی نہیں مانا اور یہ عمل کیا. اب یہ پہلے بوجھ اتار، یعنی اپنی نیکیاں اس کو دے، جو یہاں تو تیرے پاس کوئی بکری نہیں ہے یا نوٹ نہیں ہے، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، وہاں ادا کر اس کو حق، وہاں سے بچ جائے تو پھر جو تیری جزا و سزا اس کے بعد کاٹ کے پھر تم وہاں پہنچنا. تو شفاعت کا وعدہ کیا ہے تو اللہ رب اللہ کے محبوب نے بندے کے حق کے لیے سرکار نے